بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بیان میں اخروٹ اور بادام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے اور کھانے سے انسانی جسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اخروٹ گرم تر چرب جب شکر کے ساتھ کھایا جاوے تو جوہر دماغ اور قوت بصارت کو بڑھاتا ہے اور قوت بہ کو بھی بڑھاتا ہے اور غذا جیت پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروٹ کی جو اندر مغز ہے اس کو انسانی مغز کے مشابہ بنایا ہے۔ سینے کے جتنے امراض ہیں وہ دور کرتا ہے، دماغ کے حافظے کو بڑھاتا ہے، قوت با کو بڑھاتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پھل کو جس ساخت کے لیے بنایا ہے، جس ساخت سے بنایا ہے، اس کو جس حفاظت کے ساتھ اس کو بند کیا ہے۔ اخروٹ کے باہر ایک چھلکا، اس چھلکے کے اندر سے پھر ایک سخت جان چھلکا، اس کے اندر پھر وہ گری، وہ مغز، اور وہ بھی مختلف حصوں میں، مختلف سانچوں میں بٹا ہوا، بالکل دماغ کی شیپ جیسا۔ جتنا اس کو استعمال کریں گے اتنا آپ کے سینے کو کشادگی بخشے گا۔ سینے کے اندر جتنی بھی جکڑن ہوتی ہے، حتیٰ کہ سینے کے کینسر جیسے امراض کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ اس کا ہے قوت حافظہ۔ قوت حافظہ کے لیے اور قوت مدافعت کے لیے بہت اکثیر کا حکم یہ رکھتا ہے۔ اور بادام گرم تر چرب زیادہ کھانے سے جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، کہ شان جی متلاتا ہے، غشی آ جاتی ہے، اور معدے کو ڈھیلا اور ضعیف کرتا ہے زیادہ کھانے سے۔ لیکن حد اعتدال میں شروع سے کہتا ہے نا، اغذیہ کے بارے میں، ادویہ کے بارے میں، غذاؤں کے بارے میں جتنا بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے، حد اعتدال میں رہ کر اس کے کھانے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور شہوت طعام کو کم کرتا ہے، کھانے کی جو اشتہا ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، بادام کھا کر وہ کھانے کی طلب کیا ہو جاتی ہے، اس کی چاہت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی اصلاح اس طرح پر ہے کہ تھوڑی مقدار میں کھایا جائے، اور کھانے والوں نے، بتانے والوں نے، کھلانے والوں نے، ان کی تاثیر کو بیان کرنے والوں نے یہ کہا کہ سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی سردائی بنا کر اس کو پیا جائے، یا پھر اس کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھا جائے، صبح چھلکا اتار کے اس کو چبا 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 کے جتنا چبا سکیں اتنا چبا چبا کے اس کو کھائیں۔ اور پتہ ہے جتنا بھی باریک پیسا جاتا ہے، میدا بنتا ہے، آٹا بنتا ہے، سوجی بنتی ہے، اور جتنی بھی کوئی باریک چیز پیسی جاتی ہے اس کے اندر اتنی ہی تاثیر بڑھتی جاتی ہے۔ جب کسی چیز کو خرل کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں کپڑ چھان کر کے ادویہ میں، تو اتنی اس کے اندر تاثیر بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو صبح نہار میں چھلکا اتار کر اس کو جتنا چبا 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 کے کھایا جائے اتنا ہی یہ حافظے کے لیے، قوت مدافعت کے لیے، لیکن اعتدال میں۔ یہ کہہ دیا کہ معدے کو ڈھیلا کرتا ہے اور ضعیف کرتا ہے، اور بھوک کی طلب کو، اشتہا کو کم کرتا ہے۔ اس لیے اگر کھانا بھی کھانا ہے اور بھی چیزیں کھانی ہیں تو کم سے کم 7 دانوں سے زیادہ نہیں کھایا جائے۔ اور امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر اپنے قوت حافظہ کو بڑھانے چاہو، قوت حافظہ کو بڑھانے چاہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 دانوں سے شروع کیا جائے۔ 7 دانوں سے، 7 دانے، دوسرے دن 8، تیسرے دن 9، اس طرح کرتے 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 39 دانوں تک جایا جائے۔ 39 دانوں، اور جب 39 دانے ہوں تو پھر بیک میں، پیچھے ریورس گیئر میں آنا ہے۔ 39، 38، 37، 36، 35 یوں کر کے پھر 7 پر آئے۔ تو اس طرح قوت حافظہ بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ جو چیز انسان کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے حافظے میں رہتی ہے۔ اور یہ جو حکماء نے لکھا ہے، جن کی مقدار اور جس طریقے سے کھانے کا لکھا ہے اسی طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی قوت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اور اگر اپنی حکمت، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں، کوئی نہ کوئی تجربہ ہو، نہ کوئی سمجھ بوجھ ہو، نہ سد بودھ ہو، تو ایسے ہی چلا لیں، کھاتے رہیں، تو پھر بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے۔ اعتدال سے جب بڑھ جاتی ہے کوئی چیز تو پھر کیا ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حد اعتدال میں رہ کر اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔